جو میں نے کام کیا $300 ملین کی کمپنی بک جائے گی, لمبا چھکا ماروں گا. مجھے اس طرح لگتا ہے ایک بندہ اگر خوش اپنے آپ سے خوش ہو جائے, سکسیس آ رہی ہے نہیں آ رہی, وہ اپنی لائف میں خوش رہے گا. I cannot do more than what God has already decided. You cannot shy away from your responsibilities. آپ کو لگے گا نا یار کچن میں کچھ مسئلہ ہے کہ جو بھی چیز باہر آ رہی ہے وہ خراب ہے. You're cooking like a donkey. کوئی نیپولین کا ہوتا ہے کہ give me good mothers and I will give you a good nation. میں بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کنیکٹ نہیں کر پاؤں گا اگر وہ فیض نہیں پڑھ رہے, ان کو پتہ نہیں ہے غالب کون ہے, اقبال کون ہے. As life has it, everybody moved away, and eventually he was working in America. He's done a brilliant job over his career and everything. He's raised companies, he's sold companies, he's done all of the things that we think about. And now he's back in Pakistan. So Nabil bhai, assalamu alaikum. Kya haal hai aapke sir? Alhamdulillah, kya haal ہے آپ کا؟ بس چل رہی ہے It's سر. been such a long time. Yeah, it's been a very long time. تو یار نبیل کیا چل رہا ہے یار لائف میں, زندگانی کہاں لے گئی؟ Sir, واپس back to the roots. Alhamdulillah, been in Pakistan for the past 4 years. Alhamdulillah, raising my kids here closer to the family. So, Alhamdulillah, all good. All good. Important question. اس ٹائم پہ جب سب باہر بھاگ رہے ہیں, why did you go back to Pakistan? اب میرے خیال سے اس میں کیا نام ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے, بیکاز پچھلے 30 سالوں سے I've been asked the same question not on a daily basis, at least ہفتے میں 3-4 دفعہ. تو مجھے because like obviously Pakistan is not a bed of roses. پرابلمس ہیں, ہر جگہ کے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ہر بندے کی پرائرٹیز فرق ہیں. مجھے پاکستان میں رہنا زیادہ پسند ہے. پرائمریلی فیملی آپ کہہ لیں, پیرنٹس یہاں پر ہیں, لیکن اپارٹ فرام دیٹ ایز ویل میری بس ہو گئی تھی. بس ہر بندے کا جس طریقے سے میں اس کو دیکھتا ہوں, ہر بندے کی پرائرٹیز فرق ہے, ہر بندے کا بھیجا جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے باہر ہوا ہوا ہے. آپ کے لیے کچھ ڈفرینٹ چیزیں, ہر بندے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میرے لیے آن ڈفرینٹ لیولز, یعنی کہ فرام پرسنل پرسپیکٹیو کچھ چیزیں امپورٹنٹ تھیں. آئی واز ڈن لیونگ اے ویری بلینڈ کائنڈ آف لائف, یعنی کہ آپ کے پاس لمیٹڈ سیٹ آف پیپل ٹو ہینگ آؤٹ ود, ایک روبوٹک لائف تھی. اینڈ سیکنڈلی آئی تھاٹ کہ آپ کو لائک ویئر ایگزیکٹلی ان دس انٹائر ورلڈ آئی ایم اے فرسٹ کلاس سٹیزن. یعنی کہ بات تھوڑی سی سیڈ ہے, لیکن میں پنجابی ہوں, میں سنی ہوں, میں مسلمان ہوں, آئی ایم اے میل, آئی ایم ان پاکستان, آئی ایم دا فرسٹ کلاس سٹیزن, رائٹ. سو وائی وڈنٹ آئی لیو سم ویئر آئی ایم اے فرسٹ کلاس سٹیزن, رائٹ. سو دیٹ واز ون آف دا پرائمری ریزنز جس کی وجہ سے میں ابھی کے لیے آئی ایم لونگ مائی ٹائم ہیئر ان پاکستان. سیکنڈلی وین یو ریزنگ کڈز, جب ہم بڑے ہو رہے تھے, ہیڈ اے ویری رچ چائلڈہڈ. کبھی کوئی ملنے آ رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کہیں جا رہے ہوں. میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتا تھا تو آئی فیلٹ سیڈ کہ یار ان کا اتنا, یعنی کہ مزے کا چائلڈہڈ نہیں گزر رہا جتنا وہ بلاول بھٹو کی طرح اردو بولنا شروع ہو گئے تھے. یعنی کہ ملٹیپل چیزیں تھیں جن کی وجہ سے آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو موو بیک, اور الحمدللہ سو فار سو گڈ. چلیں زبردست یار نبیل. I understand what you're saying, کیونکہ جب if I go out نا, آپ نظر گھماتے ہو نا, آپ اپنی طرح کی شکلیں ڈھونڈ رہے ہوتے. That never goes away. It might go away for our kids, you know, because they'll grow up in these schools and everything. But for us, it's always there. کہ اپنی شکل کا جب کہیں دور بھی انڈین یا پاکستانی نظر آ جائے گا نا, تسلی ہو جاتی ہے یار اپنا کوئی جا رہا ہے. So 100% یار, آپ یہاں پہ باہر نکلتے ہیں, باہر آپ کو چوکیدار نظر آتا, آپ کہتے ہیں السلام علیکم سر, کیا حال چال ہے. یعنی کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی انٹریکشنز ہیں نا, وہ آپ کو ایڈ اپ کر کے آپ کے پورے دن کو بڑا مزے کا بنا دیتا ہے. اور سیکنڈلی بچوں کے حساب سے بھی اگر دیکھا جائے, ہم بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ یار جو ادھر لوگ ہیں ان کو ہم, یعنی کہ وہ انسلٹ کرتے ہیں کہ ABCDs ہیں جو سیکنڈ جنریشن, اور یہ واٹ آئی ریئلائز واز کہ وہ کنفیوز اس وجہ سے ہیں کہ ان کے ماں پیو جو ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں. یعنی کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم نے ان کو ایز اے پاکستانی بچوں کو ریز کرنا ہے, ایز اے مسلمان ریز کرنا ہے, یا اچھا انسان بنانا, بیکاز یہ ساری بہت مختلف چیزیں, رائٹ. یعنی کہ اگر آپ نے اچھا انسان بنانا ہے تو ایک ڈفرینٹ فوکس ہے, اگر آپ نے اچھا مسلمان بنانا ہے ایک علیحدہ فوکس ہے, اگر آپ نے اچھا پاکستانی بنانا ہے پھر وہ کلچرل ایسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں. تو آپ وہ خود اتنے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ وہ ساری کنفیوژن امپارٹ کر دیتے ہیں بچوں کے اندر بھی. تو جب بچے بڑے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ کنفیوژن نظر آتی ہے آپ کو, وہ آئیڈینٹی کرائسس, یہ ساری چیزیں. سو آئی تھنک کہ کافی
یعنی کہ it's a tough, میں یہ بات مانتا ہوں کہ the life over there is less chaotic, it's a pure, یہ ساری چیزیں ہیں for sure, it's a very nice life, right? But it comes with a price, and Huge price. اگر آپ اور میں بھی جو ادھر بیٹھا ہوں اس کا ریزن یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں کبھی بھی یہاں سے نکل سکتا ہوں. I'll be very honest about it. اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں یہاں سے نکل ہی نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے میں بھی ڈپریشن میں ہی ہوتا اس وقت. تو I don't look down upon people جو نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, because yes یہاں کے بہت solid issues ہیں پاکستان میں, رائٹ, یعنی کہ وہ ہیں اپنی جگہ سے, لیکن اگر آپ کے پاس اپرچونٹی ہے کہ آپ نکل سکتے ہیں باہر اور آپ کو پھر آپ کو یہاں پہ رہنا پڑے تو آئی تھنک ایزی ہو جاتا ہے. نہیں, I understand where you're coming from. بات تو تیری بالکل پکی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ادھر کی آسانی کسی پرائز پہ آتی ہے, اور وہ پرائز یہی ہے کہ آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کہیں اور جا کے اپنا نیا گھر بنا رہے ہو. اسینشلی آپ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہو ایک نئی سوسائٹی میں, اینڈ اٹس ناٹ اے ایزی جاب ٹو ڈو. آپ کو بہت سی چیزیں لیٹ گو کرنی پڑتی ہے, ملنا ملانا اور یہ چیزیں. آپ وہی بندہ فارچونیٹ ہے جو اس ملک میں رہتا ہے, جو کہ ان علاقوں میں رہتا ہے جہاں پہ دیسی بھرا ہو. چند ایسے علاقے ہیں تو وہاں پہ آپ کے رہن سہن تھوڑا سا وہی ہو سکتا ہے, ملنا ملانا زیادہ ہوتا ہے. لیکن there are some places in America where you will not see a brown person anyway. وہ تو بالکل یعنی کہ آپ چٹوں میں پھر رہے ہوگے, and that's kind of a thing that goes around here because it's such a huge place. So Nabil, واپس آگے, you were doing pretty successful over here. I'm assuming you're doing the same thing in Pakistan as well. You're still working in the tech format right now. اس success کو چھوڑنا کتنا مشکل تھا? You were going places. یار honestly اگر میں آپ ایک سٹوری کو نا کسی طریقے سے بھی بتا سکتے ہیں, رائٹ, یعنی کہ ابھی بیٹھ کے میں آپ کو اس طرح بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ کہیں کہ یار واہ یار تو چھا گیا ہے, اور میں اس طریقے سے بھی بتا سکتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کے رونا شروع کر دیں, رائٹ, کہ یار تیرے ساتھ بہت پیڑی ہوئی ہے. یعنی کہ اٹ ٹوٹلی لائک ہاؤ یو ٹیل دا اسٹوری. سو جو سکسیس تھی وہ الحمدللہ آئی واز ویری لکی کہ میں اتنا سکسیزفل نہیں ہوا. اچھا, اس کا ریزن یہ تھا کہ, اور یہ تھوڑی سی اب بات جو ہے وہ اس طرف سے جاتی ہے which is unconventional in the sense کہ this started my entire journey towards Allah. یعنی کہ when وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ جب آپ کے, میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا, رائٹ, کہ جب میرے دماغ میں تھا کہ یار جو میں نے کام کیا $300 ملین کی کمپنی بک جائے گی, لمبا چھکا ماروں گا اور یہ ساری چیزیں, رائٹ, اٹ ڈنٹ ہیپن دیٹ وے. اور حالانکہ انگریڈینٹس اپنی طرف سے پورے تھے, میں واقعی میں سمجھتا تھا کہ میں کافی انٹیلیجنٹ انسان ہوں اور میں نے بڑی مزے کی چیز بنائی ہے اور یہ ساری چیزیں تھیں. اینڈ دین وین تھنگس ڈنٹ ہیپن دا وے آئی تھاٹ دے شوڈ, الحمدللہ آئی ڈیڈ پریٹی ویل, بٹ لائک ناٹ ایٹ دا اسکیل دیٹ میں نے جو بینچ مارک سیٹ کیے ہوئے تھے. تو اور پھر درمیان میں بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں کہ جیسے نا جو آپ اور اپنے بارے میں جو آپ نے assumptions لے کر چل رہے ہوتے ہیں وہ چیلنج ہونا شروع ہو. رائٹ, میں ایک سمپل سی بات بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو یہ بتایا ہوا تھا کہ میں یہ سارا کام اس لیے کر رہا ہوں کمپنیز وغیرہ کہ میں پاکستان میں پیچھے بیک اینڈ آپریشنز بنانا چاہتا ہوں, پاکستان میں ٹیکنالوجی لے کے آنا چاہتا ہوں, یہ وہ ساری چیز. اور میں AT&T کے ساتھ ہم پروجیکٹ کر رہے تھے اور ہمیں بہت بڑی ایک ڈیل ملی, اور انہوں نے کہا کہ یار یہ 5-7 کنٹریز ہیں جس میں آؤٹ سورس ہو سکتا ہے, اور obviously پاکستان واز اٹ آن دی لسٹ. اس کا ریزن یہ نہیں ہے کہ دے ہیو اینی تھنگ اگینسٹ پاکستان, کبھی بزنس کیس اتنا سالڈ بنا ہی نہیں کہ ان کو اس کو پاکستان کو لسٹ میں ڈالنا پڑے, رائٹ. میں نے آئی ڈنٹ بلنک آئی موو دا ٹیم ٹو انڈیا. تو دین آئی ریئلائز کہ یار میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اسٹوری کرا رہا تھا which I just wanted to make money, and there's nothing wrong with that, but it wasn't the story that I told myself, right? Initially probably that was the goal, and then it transformed into just like I need this to be successful at any cost. So بہت سے اس طرح کے incidents ہوئے جس میں I started questioning the core basics of the ground that I was standing on. Understood, okay. اور اس میں what I realized was کہ میں جتنی مرضی جو ہے جمپے لگا لوں اور جو مرضی کر لوں, آؤٹ پٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے, because there are so many variables that I cannot or nobody can control those. The only thing that I have control over to some extent is the input that I put in. اور وہ جو input اور output کے درمیان میں ڈیلٹا ہے وہ کہیں اور سے کنٹرول ہو رہا ہے, رائٹ. اور اپنے آپ کی سکسیس کو میجر کرنا آؤٹ پٹ ہے بہت بڑی زیادتی ہے, کیونکہ وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, رائٹ. یعنی کہ آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ جن فیکٹرز پہ بیسڈ ہے وہ اتنا فزکس وغیرہ پہ میٹر نہیں کرتے جتنا میٹا فزکس پہ
پہ چلے جاتے ہیں, یعنی کہ آپ نے سب کچھ ٹھیک کیا, سب کچھ کیلکولیٹ کیا, سب کچھ, کووڈ آ گیا, کر لو جو کرنا. لائف تھروز یو کرو بالز جو کہتے ہیں نا, اتنے ویریبلز ہیں کہ آپ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے نا. تو اب اپنے گول کیا ہے؟ گول یہ ہے کہ آپ ایک یو لیو اے لائف پین فری آن دا پاتھ آف گروتھ. یعنی کہ دیکھیں, پین میں, درد میں اور غم میں فرق ہے. وہ کیسے؟ غم جو ہے نا وہ بڑی مزے کی چیز ہے. وہ ایک شعر ہے کہ دل گیا رونق حیات گئی, غم گیا تمام کائنات گئی. ٹھیک ہے, غم امپورٹنٹ چیز ہے. غم ہے وہ چیز جو آپ کو ڈرائیو کر دے. درد کیا ہے کہ یار آپ کے پاؤں کے اندر ایک جوتے میں پتھر آیا ہوا ہے اور آپ چلتے جا رہے ہیں, وہ آپ کو پین کرتا جا رہا ہے, بلا وجہ کی درد ہے نا. آپ یعنی کہ لائف میں جو پین آپ ختم کر سکیں آپ کو کر دینی چاہیے. تو بیسکلی آپ یہ تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ درد ٹیمپریری ہے, غم پرماننٹ ہے. غم از مور ڈیپر دین درد. غم از لائک, آپ کو غم ہے لوگ جو ہیں بوگس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو غم ہے کہ یار فلسطین میں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, رائٹ. آپ کو غم ہے, غم ایک ڈفرینٹ لیول پہ آپ کو ہٹ کرتا ہے. تو گول دین آئی اسٹارٹیڈ ایکسپلورنگ کہ واٹ از سکسیس. انفارچونیٹلی جس طریقے سے جس سوسائٹی میں ہم بڑے ہوتے ہیں, ایک بڑی کلیئر ڈیفینیشن سکسیس کی ہمیں دی جاتی ہے جو بڑی ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ, رائٹ. اور مزے کی بات ہے کہ بائی ڈیفینیشن ناٹ ایوری بڈی کین بی سکسیسفل, بیکاز اگر ایوری بڈی از سکسیسفل دین نو بڈی از سکسیسفل, رائٹ. وہ ڈیلٹا ہونا لازمی ہے. تو جب تک غریب نہیں ہوگا اور میں امیر نہیں ہوں گا, مجھے اب خوشی نہیں ہوگی کہ میں سکسیسفل ہوں, رائٹ. پیرامیٹر ڈیفائنڈ ہے نا, پیرامیٹرز کے اوپر بیسڈ ہے نا چیزیں. ایگزیکٹلی, یعنی کہ مجھے اچھا فیل ہونے کے لیے کسی اور کو, یا کسی اور کو اچھا فیل ہونے کے لیے مجھے برا فیل, دیر آلویز ول بی اے ڈیلٹا فار دس سکسیس ٹو ہیپن, رائٹ. یا فار دیٹ سکسیس. اب اس ڈیلٹا میں ایک اور بھی ہے نا, آپ غریب, آپ ایک سکسیسفل ہو گئے, پھر اس سے اوپر ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ سکسیسفل ہے, پھر آپ اس کو چیز کر رہے ہیں. سو اٹس اے اینڈلیس سائیکل آف پرسوٹ. 100%. یعنی کہ وہ میرے ایک مینٹور تھے, وہ کہتے تھے کہ being ambitious is a curse, یعنی کہ you are never happy, and that is what this definition of success leads to, because it's never enough, you always want more. تو مجھے جو چیز بیسکلی یعنی کہ وہ کئی جگہوں سے آپ کو گھیرا تنگ ہوتا ہے, ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آتے ہیں. when I realize کہ آؤٹ پٹ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور سکسیس بھی, یعنی کہ it's a sad realization کہ جو سکسیس ہے, if you subscribe to that framework of success, you cannot have a pain free life. You will always be in pain that you're not enough. Yeah. So if I can just interject, so one thing is quantitative, that success is based on how you reach to, a certain level in life. Happiness is not quantitative, it's abstract. مجھے اس طرح لگتا ہے, ایک بندہ اگر اپنے آپ سے خوش ہو جائے, سکسیس آ رہی ہے نہیں آ رہی, وہ اپنی لائف میں خوش رہے, and he will be a happier person. So بالکل صحیح بات ہے. جی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آپ نے کہا کہ سکسیس, لائک میں نے اپنی سسٹر دیکھی تھی, تو میرے لیے سکسیس کبھی بھی یہ نہیں تھی کہ یار مجھے پیسہ چاہیے. So it was never defined as money, or like I never thought کہ یار میرے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کتنا آگے جا رہے ہیں, کتنا کما رہے ہیں, گاڑیاں ہیں. I just wanted, I don't care کہ میرے پاس BMW ہے یا نہیں ہے, پرائیویٹ جیٹ ہے یا نہیں. I just want enough کہ مجھے اپنے بلز پے کرنے کے لیے ٹینشن نہ ہو, but I can work. But I think اس میں یہ بھی ہے جو اب آپ نے کہا, میرا کوئی اولاد نہیں تھی, 10 years نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہوئی, دین وہ بیمار رہنا شروع ہو گئی بہت زیادہ, ٹھیک ہے. اینڈ دین میں 3 4 5 راتیں میں جاگی رہی, میں جاگ کے روتی رہی, یار کیا ہو گیا, یہ ہو گیا. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ I can only do enough, I cannot do more than what God has already decided. تو میں اتنا ہی کر سکتی ہوں جتنا میرے ہاتھ میں ہے, اینڈ میرے وہی ٹائم لائن ہے جو میرا ٹائم لائن ہے. دیر آر پیپل ہو آر لائک ویری بلنٹ, اینڈ دے وڈ کم اینڈ دے لائک بس ایک ہی بچہ ہے, یہ نہیں کیا, اوہو آپ تو بہت پیچھے رہ گئے لوگوں سے. دیر واز اے ٹائم اینڈ somebody said ابھی تک تم یہ پوسٹ آف ہی کر رہی ہو یار, اینڈ آئی نو, بٹ آئی نیور کمپیئر مائی ٹائم لائن ود اینی ون ایلسز ٹائم لائن, بیکاز آئی ایم جسٹ ڈوئنگ مائی بیسٹ ان وٹ آئی ہیو گاٹ. ٹھیک ہے, آئی ہیو مائی اون فزیکل لمیٹیشنز, آئی ہیو مائی تھنگس. میں اپنی کیپیسٹی میں اپنے لیے بیسٹ کریں. اینڈ آئی آلسو ریئلائز کہ مائی ٹائم ود مائی کڈ the only one I have, میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. So I live each day with her, so I try to maximize that day with her, and that for me happiness and success is like what you create in yourself. It doesn't come to you. ہم شاید آپ کے پاس آ جاتے ہیں, خوشیاں نہیں آتی, وہ آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہیں. زبردست بیوٹیفل. اب تو یار آئی تھنک پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, ہاؤ ڈز ون گیٹ اوور دیٹ پیرامیٹر اور فائنڈز دیٹ ہیپینس, وٹ ایور یو کال اٹ, صبر کہہ لو,
happiness کہہ لو, contentment is a word جو کہ is not used that much while we're talking to our kids even, کہ بیٹا content ہونا سیکھو, کیونکہ یہ بچوں کو میں پڑھاتی ہوں تو آئی نو, کیونکہ ہمارا تو ڈیلی کا کام ہے. آئی تھنک یو نیڈ ٹو ٹیچ اٹ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. یو نیڈ ٹو ٹیل پیپل ہاؤ ٹو بی ڈسپوائنٹڈ ان لائف, بیکاز دیٹ ول کم ان لائف. ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ٹیل پیپل اٹس اوکے ٹو بی ڈسپوائنٹڈ, اٹس اوکے ٹو لوز, بٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو اسٹینڈ اپ اگین ایز ویل, یو نو. اینڈ آئی تھنک وٹ وی کین گیو, جو شاید ہمیں نہ ملا, وہ یہ تھا کہ ایوری ون شوڈ نو کہ یار اگر ہم گر جائیں گے تو ہمیں کوئی اٹھانے کے لیے ہاتھ ضرور دے گا. یہ نہیں کہے گا یار میں نے تو پہلے ہی کہا اب بھگتو. سو دیٹ شوڈ بی آور رول. نہیں, بھگتوں والے تو بہت لوگ ہیں ایسے, ایگزیکٹلی, کیونکہ انہوں نے یہی سیکھا ہے, انہوں نے یہی سیکھا ہے اور وہ یہی گیو بیک کر رہے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپ آف پیپل آئی ہیو سین, جو غم ملنے کے بعد یا کوئی ایڈورسٹی ملنے کے بعد یا تو وہ خود بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار میں نے اب آگے جو ہے نا میں نے بھی نہیں چھڑنا, میں نے بھی اب یہی کرنا ہے. اور دوسرے ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار جو میرے ساتھ ہوئی ہے نا اب یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. یہ کم ہے لوگ جو یہ کہتے ہیں یار جو میرے ساتھ ہوئی ہے اب آگے کسی کے ساتھ نہ ہو. وہ تو سوسائٹل چیز ہے نا, یہ کھائی نہیں گئی آئی تھنک, کہیں نہیں گئی. اور آئی تھنک پیپل ریجوائس ان misery of other people. اس لیے بھی شاید کہ ہمارے ساتھ بھی جو لوگ بیٹھتے ہوتے ہیں وہ بھی, اگر میں یہاں دیکھوں لوگوں کو گورے کو, وہ ایک دم وہ اپنے دوست کو بھی کہہ دے گا یار تم غلط کرے, وہ آر یو انجوائنگ, کسی کے دکھ کو وہ فوراً آپ کو جو ہے نا کال آؤٹ کر دے گا آپ کی غلط چیز, چاہے وہ آپ کا کتنا اچھا دوست ہو. پاکستان میں کال آؤٹ نہیں ہے. وی ڈونٹ آسک پیپل او یار نتھنگ ٹو بی یو نو پراؤڈ اباؤٹ. کال آؤٹ, اور آئی تھنک اٹس اگین سوسائٹل چیز ہے نا, ہمارے دبانے کا بہت شوق ہے نا, فیلنگز دبانا. آئی تھنک ہمیں معلوم ہی نہیں ہے رائٹ اینڈ رانگ. وہ تو رائٹ اینڈ رانگ. He's our guest. Why are we not talking to him? نہیں, آف کورس. چلے نبیل بھائی, دیکھیں اس کو میں اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ ایک ہم لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم ہے کہ لوگ جس طرح ہم ایز اے سوسائٹی ایوالو کر رہے ہیں, ایز اے اسپیشی ایوالو کر رہے ہیں. آپ کی مورالٹی ایوالو کر رہی ہے. آج سے 200 سال پہلے تالے کو لنچ کر دینا واز اوکے, رائٹ. آج رائٹس ہیں سب کے. 200 سال بعد کہاں پہ پہنچوں گے یو ڈونٹ نو, رائٹ. آج دس LGBTQ نارملائز کرنے کے لیے دے آر گوئنگ ٹو اینی ایکسٹینٹ. آج سے 50 سال پہلے تھنگس ور ڈفرنٹ. 100 سال کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں وی ڈونٹ نو. چیزیں اگر آپ لوگوں پر چھوڑ دیں تو اٹس ناٹ این ایبسولوٹ, اٹ ول آلویز کیپ آن چینجنگ. میں جس فریم ورک کی پہلے بات کر رہا تھا کہ جہاں سے ہماری بات اسٹارٹ ہوئی تھی کہ سکسیس کیا ہے اور یہ ساری چیزیں, واٹ آئی ریئلائز واز کہ میں تھوڑا سا یعنی کہ تمیز جانوں گا اس کو اس لیے کرنا. جب آپ کو اپنی لمیٹیشنس کا, جس طرح میں ہمیشہ بات کری تھی, آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار آپ کی اپنی جرنی ہے, ساری چیزیں ہیں, آؤٹ پٹ جو ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور آپ اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ اوکے کر دیتے ہیں کہ میرا کام خالی ان پٹ ڈالنا تھا, آؤٹ پٹ جو ہے وہ کہیں اور سے آ رہی ہے, ڈرائیو ہو رہی ہے. تو وہ جو کنٹینٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اب پٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. سکسیس کا جو کرائٹیریا میں نے ڈفرینٹ چیزیں ایکسپلور کی. میں نے ایک چیز تو سمجھ آ گئی مجھے کہ جو بھی تھوڑا سا ڈیپر سوچتا ہے اس کو کوئی ایک بڑی چیز نظر آ رہی ہے جو یہ ساری چیزیں چلا رہی ہیں, وہ بے شک ہندو ہوں, کرسچن ہوں, جو مرضی ہے اس کو, یعنی کہ اینی بڈی ہو ٹرائز ٹو انڈرسٹینڈ لائک دے ڈو کنکلوڈ کہ کوئی ایک بہت بڑی گیم چل رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اسے اللہ میاں کہتے ہیں, اور جب آپ اللہ میاں اس چیز کو کہہ دیتے ہیں, سمجھیں کہ آج ہمارے سامنے ایلن مسک آ جائے تو ہم ویسے ہی بڑے ہو جائیں گے کہ یار اس نے اسپیس ایکس بنائی ہے, اس نے یہ بنایا ہے, ٹیسلا بنایا ہے, یہ بنایا, وہ بنایا. اس کو چھوڑ دیں ملک ریاض آ جائے, آپ کہیں یار اس نے بیریٹ کیوں بنا دیا. تو ایک سیکنڈ کے لیے جب آپ گراسپ کرتے ہیں نا کہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں, جس نے پوری یونیورس بنائی ہے, جس نے ہمیں بنایا ہے, جس نے وہ ساری چیزیں بنائی ہیں, یعنی کہ اگر آپ ایک کانشیس لیول پہ جا کے خالی سب ایک دفعہ ریئلائز کر لیں کہ بات ہو کس کی رہی ہے, وہ کتنی کوئی ہیوج اینٹی ہے, تو آپ کو نہیں, آپ اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں اور آپ کو وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب اس اینٹی کو ہم نے اللہ میاں کہہ دیا اور ہم نے کہہ دیا کہ جو قرآن ہے وہ اس اینٹی کا اپنا لفظ ہے, تو پھر گیم ختم ہو گئی نا. یعنی کہ ایک طرف کلیکٹیو وزڈم ہے, لوگ اپنی طرف سے سوچتے جا رہے ہیں, اور ایک طرف ڈیوائن وزڈم ہے. اب ڈیوائن وزڈم از ایبسولوٹ, وہ 1400 سال پہلے آئی تھی, ٹھیک ہے, اس کو چینج یا ایوالو یا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈیوائن ہے. جو کلیکٹیو وزڈم ہے وہ چینج ہوتی ہے, اس میں پروگریشن آتی ہے. اس کو پروگریشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پرفیکٹ ہے, یہ اس نے بنائی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے, تو اس کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز کام کرے گی, کیا چیز کام نہیں کرے گی, ہمیں وہ میک سینس کرے یا نہ کرے, رائٹ. سکسیس اس نے ہمیں یہ بتا دی کہ یار تم بے شک بادشاہ ہو یا فقیر ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, ایوری بڈی کین بی سکسیسفل. دیز آر دی سرٹن
certain things, it's an open book test, اس طریقے سے لائف گزارو گے, you will be successful. ٹھیک ہے, so once you subscribe to that model تو زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ چلا, آپ نے بک اٹھائی کہ آپ کا پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے, سیدھا سیدھا بتا دیا گیا کہ آپ کا لائف از اے ٹیسٹ. اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کون اچھے کام کرے گا, کون برے کام کرے گا. ٹھیک ہے, عبادت کا جو کانسیپٹ ہمیں دیا ہوا ہے سمپل کہ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, بات یعنی کہ کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ آپ نے بیسکلی سکسیس کی ڈیفینیشن آپ کو دے دی گئی کہ آپ کو بتا دیا گیا, آپ یہاں کو جو ایگزسٹینشیل کوسچنز ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں, یہاں پہ آئے کیوں ہیں, آپ کو ایک بیسک ڈیفینیشن کلیئر ہوگی کہ یار یہ ایک ٹیسٹ ہے. ہر بندے کا ٹیسٹ فرق ہے, جس طرح مہوش آپ نے بات کی, ہر ایک کی جرنی فرق ہے. آپ کی اپنی ایک آپ کو سیٹ لمیٹیشنز کے ساتھ ایک ٹیسٹ ڈیفائن کر کے دیا گیا ہے. آپ کی اپنی وہ ڈیفیکلٹیز آئیں گی جن کو آپ نے سر پاس کرنے ہیں, ڈفرینٹ چیلنجز ہیں جو آپ کے اوپر ڈالے جائیں گے بیسڈ آن جس طریقے سے آپ کریٹ کیے گئے. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ پرسپیکٹو میں رکھتے ہیں تو لائف کو آپ بہت ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہر چیز اسٹارٹس میکنگ سینس, یعنی کہ نتھنگ بادرز یو اینی مور بیکاز ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ اینڈ یو آر ہیئر فار دا ٹیسٹ. ٹھیک ہے, پیسے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہے, پیسے نہیں ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہے, ذلیل ہو رہے ہیں وہ بھی ٹیسٹ ہے, بہت آپ کو فیم مل گیا وہ بھی ٹیسٹ ہے. تو ایوری تھنگ از اے ٹیسٹ. آئی تھنک بہت زیادہ فیم ملنا زیادہ بڑا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یو کین سی موسٹ آف دا پیپل جنہیں زیادہ فیم مل جاتا ہے, دے اسٹارٹ ڈوئنگ ویئرڈ تھنگس جو شاید وہ فیم نہیں ملتا تھا شاید نہیں کرتے تھے, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. 100%. وہ تو آپ نے ایک بندے کا لیول چیک کرنا ہو نا, اس کو فیم پکڑا کے دیکھ لو کیا پاور دے دو یا پاور دے دو, 90% فیل کر جائیں گے کیونکہ وہ شاید ہم ہضم بھی نہیں ہوتی نا. ویری ڈیفیکلٹ. اتنا آپ کو کوئی وہ دے رہا ہو کہ یار یو آر ایوری تھنگ اینڈ یو کائنڈ آف سی یور سیلف ایز ایوری تھنگ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل. وہ تو it gets on to you, یعنی it's very difficult to handle that. دوسری طرف یعنی کہ مایوسی سے پیغمبروں نے پناہ مانگی ہوئی ہے کیونکہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے یا مفلسی کفر تک لے جاتی ہے, تو وہ بھی کوئی آسان ٹیسٹ نہیں. ایگزیکٹلی, وہ بھی آسان ٹیسٹ نہیں. I agree with that. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو ٹیگز ہم نے لگائے ہوئے نا کہ یار یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز بری ہے, یہ چیزوں کی اپنی ویلیو, اٹس ہاؤ وی پرسیو دیم, رائٹ. یعنی کہ اب جس طرح تو کہہ رہا تھا فاروق کہ آپ کے بھیجے کے اندر چیزیں جس طریقے سے وائر ہوئی ہوتی ہیں, آپ زندگی کو اس طریقے سے پرسیو کرتے ہیں. وہ میرے بھائی بڑے مزے کی ایگزامپل انہوں نے دی اس دن کہ آپ ٹرین کے اندر جا رہے ہیں, آپ کھڑے ہوئے ہیں, پیچھے سے کوئی چیز آپ کو آ کے ہٹ کرتی ہے. پہلا ریئیکشن کہ آپ کو پین ہوئی, آپ نے مڑ کے دیکھا, پیچھے سمجھ میں کھڑا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے تو مکہ ہی مار دے. ٹھیک ہے, لیکن اسی جگہ اگر ایک چھوٹا بچہ 2-3 سال کا کھڑا ہوا ہے اور غلطی سے اس کے تجھے لگ گئی ہے تو ایک دم تیرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. رائٹ, انسیڈنٹ ان پٹ ہوئی تھی لیکن ریئیکشن فرق ہے. کیونکہ ریفرنس فرق تھا. ٹھیک ہے, تو وہ تو اب آپ کو سائنس کہتی ہے کہ آپ اپنے بھیجے کو دوبارہ سے ریوائر کر سکتے ہیں, اور وہ جو پلاسٹیسٹی ہے ساری چیزیں, تو آپ نے اپنی یعنی کہ 99% جو آپ جو فیل کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں وہ تو آپ کے دماغ کے اندر ہی ہے نا. وہ جو ایک سینس آف انٹائٹلمنٹ ہے وہ تو سوسائٹل, ہاں سوسائٹل آپ کے دماغ پہ ہے نا. اب آپ جو ہو وہ آپ اپنی میموریز ہی ہو نا. یو آر نتھنگ ایلس, یو آر نتھنگ مور دین یور میموریز. باقی سب جو آپ کا مائنڈ سیٹ بھی بنتا ہے فرام اپ برنگنگ ٹو, اٹس اے سوسائٹل کنڈیشننگ بیسکلی. ہمیں ایک بچے کو آپ بچپن سے دکھا دو کہ جھوٹ بولنا ٹھیک ہے, he will keep on lying because he's conditioned to do that. اچھا, اس کو ایپسی میں تھوڑا سا اس پہ نا ڈس ایگری کرتا ہوں. اچھا, اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جو انٹرنسکلی آپ کے اندر ڈالی گئی ہیں. ٹھیک ہے, جس میں آپ کو یعنی کہ وہ جو نیچر ورسز نرچر والی بات, I do see that, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ بے شک آپ کے آس پاس جیسی مرضی ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, غلط ہے, کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور سارے کر رہے ہیں اور آپ اس کے درمیان میں ہیں. I think کہ it is in there. وہ کتنا اندر گند کے نیچے دب گیا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, لیکن اٹس آلویز وہ جو ایک بیسک مورالٹی, جو ایک فطرت جس پہ اچھی فطرت پہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے, دیٹس آلویز دیئر. That's interesting. When I was talking to my brother the other day about it, banality of evil and how I was there was this woman who wanted to go and the Nuremberg trials for the Nazis when they were holding those trials, and she went there and she was expecting the head guy who made the whole program run to be one of those most evil looking guys in the world, but he turned out to be a very normal guy you would meet on the street and you would not realize yes evil is اس لیول پہ evil بھی کر سکتا ہے انسان اور وہ بالکل نارمل ہوگا, لیکن because اس کی conditioning or whatever it was he just did it and he felt no remorse about it also. So جو تیرا point ہے وہ ہے, that is there, اندر سے نکالی جاتی ہے. I think جو اچھا ہوتا ہے نا انسان کا, ایک بچہ چھوٹا, there are different aspect to this.
also kyunki ek chota bacha growing up, if he has psychological issues, that's a different ball game altogether. But ek bacha jo ki society jab kharab chal rahi hogi to wo bhi us society ka hissa ban hi jayega, whether he thinks it's wrong or right, he wouldn't know because that's how he's been conditioned. अगर वो उससे निकलता नहीं, हाँ, उससे अगर निकलता नहीं, अगर वो निकलता नहीं, आजकल वैसे चांसेस ज्यादा है निकल पाने के, क्योंकि आजकल इंटरनेट है एंड एवरीथिंग. आई एग्री कि अगर आपको जैसे आप लोग रिलीजन के नाम पे किसी को मार देते हो, यार इट्स राइट, द पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग इट इज राइट. Yeah, because they're not doing their इतने own साल पहले thinking. उसने हमारे साथ ये किया था तो शायद अब हमारे लिए भी राइट है कि हम, तो इट्स ऑब्वियसली कंडीशनिंग. बट वही बात है कि इनेट नेचर भी आपकी होती है एंड क्या कहते हैं आप लर्न भी उसको करते जगाना पड़ता है ना, इनेट नेचर को, इंसान को खुद अपनी सोच से जगाना पड़ता है. एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू करना स्लीप, पड़ता है. यू नीड टू नो कि आपने जो किया वो राइट था या गलत था. पीपल नीड टू हैव दैट आंसर, और सम पीपल जस्ट गेट दैट आंसर, सम पीपल डोंट, यू नो. आई थिंक फॉर मी आई फील लाइक मेरे में ज्यादा फिलैंथ्रोपी है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग जुर्म कैसे कर लेते हैं, किसी को मार कैसे लेते हैं, बट वो कर लेते होंगे क्योंकि एट द एंड वो भी करके सोते ही हैं. Again, it's a very, very interesting topic, but it can be Okay, complicated Nabil, also. what is destiny to you? Are we destined या we make our destiny? मुझे जो अभी तक समझ आई है, और मुझे एक और चीज़ भी समझ आ गई है कि ये सारे अंदाजे हैं जो सही है, जिनको असल में चीज़ पते थे वो सारे लोग फौत हो चुके हुए हैं, पैगम्बर वगैरह, वो बाकी सारे अंदाजे हैं. सो मेरा अंदाज़ा ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम दिस फ्री विल इज़ देयर, एंड आप जिस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचे हैं उसके बाद आपने कहाँ जाना है, इट्स ऑलवेज एन ऑप्शन, लाइक इट्स योर चॉइस, राइट. डेस्टिनी में वो जो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है कि वो जो डिफरेंट चीज़ें पाथ्स आप ले सकते हैं, दे आर प्रेजेंट, they're there. So it's up to us कि which of those paths do we choose to take. उसके अंदर जहाँ तक अल्लाह ताला ने जिस तरीके से चीज़ों को चलाया हुआ है, उसमें एक चीज़ तो मुझे क्रिटिकली समझ आ गई है कि आप, वो पहले मुझे इस चीज़ पे बहुत अब चढ़ती थी कि यार हर चीज़ का एक टाइम होता है और ये होता है और वो होता है, लेकिन लाइक आई सीन दैट हैपनिंग सो मेनी टाइम्स दैट आई कैन नॉट डिनाई इट. यानी कि आप किसी, यानी कि डेस्टिनी में के हिसाब से अगर आप एक चीज़ आप कुछ करना चाह रहे हैं और उसका टाइम नहीं है तो वो उसने नहीं होना, यानी कि वो दुआ का रास्ता अल्लाह ताला ने खोला हुआ है. लेकिन फ्रॉम एन अंडरस्टैंडिंग स्टैंड पॉइंट मुझे ये लगता है कि आप, मुझे तो अब पॉइंट खत्म हो गया, मुझे समझ नहीं आती कि गोल्स क्यों बनाऊं ऑनेस्टली, यानी कि आई हैव नो गोल्स. अगर कोई पूछता है कि यार 2 साल बाद क्या चाहते हो या साल बाद क्या करो, आई हैव नो, एंड आई एम फाइन, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट, बिकॉज वो जो ट्रूली जिसे कहते हैं वी आर गोइंग विद द फ्लो. आई जस्ट वांट, मैं जिस तरीके से मैंने अपने आप को ट्यून किया है वो ये है कि अल्लाह ताला जो मेरे सामने लेके आते हैं, जो मेरी प्लेट में आता है, आई नीड टू फोकस ऑन दैट एंड लेट्स सी वेयर दैट टेक्स मी. सो डेस्टिनी इट्स आई डोंट नो, यानी कि इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता है इसके बारे में. Okay, do you think कि हम किसी एक इनपुट से जहाँ से स्टार्ट होते हैं, which are the conditions जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेट किए हैं, and then there are paths जो हम लेते हैं. Do you think based on that he has already decided different outputs, or it's going to be one single output where we are going to converge to? मुझे जो अभी तक समझ आई ना वो ये है कि ये पॉइंट ए है जब आप पैदा हुए, ये पॉइंट जी है जब आपने मरना है. अब आप इस तरह भी पहुंच सकते हैं, इस तरह करके भी पहुंच सकते हैं, जहाँ मर्जी से पहुंचे. वो जो रिस्क है इस पूरे ड्यूरेशन में वो फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है. पॉइंट ए और पॉइंट जी फिक्स हुआ हुआ है. अब वो क्या पाथ बनाते हैं, क्या ट्रेजेक्टरी बनाकर आप वहाँ तक पहुँचते हैं, वो जो सेट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, राइट, वो हमारे हाथ में. Okay, that's actually how it should be. So इस सारे कुछ में as a human being, नबील, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रह जाती है? देखिए मुझे जहाँ तक समझ आई है वो ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज, उनको डिस्पोज किस तरह करना है, ये एक चीज़ है जिस पे सवाल जवाब हो रही. सो आपने किस बेसिस पे एक्शंस लिए, किस बेसिस पे आपने डिसीजंस ली, प्रायोरिटी क्या थी. देयर इज नो, एक चीज़ जो मुझे समझ आई वो ये थी कि बेसिक हम मोस्टली जो मैंने लोगों को नाइस देखा, जिस से मैं भी ज़्यादा नाइस था, वो बड़ा एक सैड रीज़न है. वो ये है कि यू डू ऑल दैट so that you are accepted as a nice person and as part of the society, so that people love you and all. You're not doing that because you think that's the right thing to do, right? So मेरी नज़र से वो बेसिकली सजदा है जो आप लोगों को कर रहे हैं, ठीक है. तो वो एक दफ़ा आप उस चीज़ से अपने आप को आज़ाद कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल से the only thing that you need to please is yourself, as long as you're not displeasing Allah. तो देखिए सेल्फ तो नर्चर हो गया, लेट्स पुट इट दिस वे. मैं कहता हूँ चल सेल्फ नर्चर हो गया, ठीक है, बट वुडंट
that be slightly, I would say कि यार बड़ा selfish reasons के लिए अपने आप को खुश कर लिया, दूसरों की खुशियाँ उसमें included नहीं होनी चाहिए? बहुत मजे की बात की है। देखें, जब आपने कह दिया ना कि आपने अल्लाह ताला को डिस्प्लीज नहीं करना, ये पहली स्टेज है। ये वो 33 नंबर लेके पास होने की बात है, ठीक है। उससे एक चीज़ तो डिटर्मिन हो गई कि आपकी वजह से किसी को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से किसी को नुकसान हो रहा है तो अल्लाह मियाँ तो खुश नहीं होंगे, ज़ाहिर बात है, राइट। Okay. और ज़ाहिर बात है, अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं करेंगे तो इट्स नॉट समथिंग दैट अल्लाह मियाँ विल बी प्लीज्ड, ठीक है। तो अगर आपने वो एक सेट क्राइटेरिया रख लिया है कि आप अपने आप को खुश कर रहे हैं अल्लाह मियाँ को डिस्प्लीज किए बगैर, तो एवरीबडी एल्स इज सॉर्टेड आउट एज वेल, आप सबके राइट्स पूरे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, राइट। उससे जब नेक्स्ट स्टेज आती है कि जहाँ पे आप अल्लाह मियाँ को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो अब मसले की बात ये है कि होता क्या है कि मैं अगर तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो दो रीजंस की वजह से हो सकता है। एक तो ये कि मैं तुझे खुश कर रहा हूँ इस वजह से कि यार फिर मेरी एक्सपेक्टेशन तेरे से थी कि यू विल ट्राई समथिंग सिमिलर एज वेल, या मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा कि बिकॉज इट मेक्स मी हैप्पी, राइट। पहले वाली काम है ना वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि यू आर साइनिंग अप फॉर डिसअपॉइंटमेंट्स बिकॉज पीपल डू डिसअपॉइंट। तो रीजंस काम वही होता है उसके, यानी कि यू नीड टू बी वेरी कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट इज योर द वाई बिहाइंड एवरी एक्शन, ठीक है। अगर सेल्फिश मैं हूँ लेकिन मेरी वजह से किसी को नुकसान नहीं हो रहा, सेल्फिश और सेल्फ लव के दरमियान में फर्क है ना। सेल्फिश का मतलब ये है कि एक चीज पड़ी हुई है, आई वुडंट केयर कि यार ये इस पे राइट किसका है, किसका राइट क्लेम है, आई वांट इट सो आई विल टेक इट, ठीक है। लेकिन सेल्फ लव ये है कि एक समझे कॉफी का मग है आपका और मेरा, उस पर इक्वल क्लेम है, ठीक है। अब इंसाफ की जो बात है, इंसाफ निस्फ से निकला है ना, कि आपका अगर एक चीज इंसाफ कानून अंधा होता है सब कुछ, इंसाफ ये है कि उस कप को आधा किया जाए, आधा आपके पास चला जाए, आधा मेरे पास आ जाए, ठीक है। आप ये कहते हैं कि यार ये आधा तो मेरे किसी काम का नहीं है, तो यार एफसी तुम ये पूरा कप रख लो, ठीक है। अब पूरी जिंदगी जब आप ये करते रहते हैं और अपना मग देते रहते हैं और कोई ये नहीं करता कि यार चल तू इस दफा रख ले मग, तो आप यानी कि देख comes a point where you need to show yourself as well that you care about yourself as well। तो अब ये इस पॉइंट पे आपको आना पड़ेगा कि यार इसको आधा कप तो मैं आधा ले लूंगा, मैं सर पे मारूं जो मर्जी करूं, मुझे मेरा आधा कप दे दो, सही है, ठीक है। तो इसमें सेल्फिशनेस नहीं है कि यार आपने मग को आधा कर दिया, किसी के काम का नहीं रहेगा, अगला भी तो छोड़ सकता था ना, ठीक है। यानी कि ये इंसाफ है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ठीक है कि आपके अंदर जब इतनी कैपेसिटी आ जाती है तो इंसाफ से अगला फिर अदल है, फिर अदल से एहसान है। आप कहें यार ये तू रख ले, मेरे तो किसी काम का रहेगा नहीं, ठीक है तुम रख लो। इससे ऊपर वाले लेवल पे जाना है तो आप ये कह रहे हैं कि यार ये खाली मग का क्या करेगा, मैं कॉफी डाल के दे दूं, ठीक है। यानी कि उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपको खुशी मिलती है, ठीक है। आप इसलिए नहीं कर रहे कि यू आर लाइक्ड बाय द अदर पर्सन, राइट। सो बेसिक डिफरेंस। हाँ ठीक, वो तेरे योर पॉइंट इज करेक्ट, लेकिन मसला बताओगे मैंने जो नोट किया था, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई माइट बी रॉन्ग। इन पाकिस्तान क्या हो रहा था, ये जो सारे आए ना बैठे बात करें, आए ना बैठे बात करें, माय फंडामेंटल प्रॉब्लम विद दोस गाइस वर, दोस पीपल वर, वो एक अपना इट्स सॉर्ट ऑफ अ कल्ट थिंग बन जाते हैं। एक तो ठीक है अगर आप उनके नहीं है तो आप किसी के नहीं है, दूसरा एंड द बेसिक एस्पेक्ट कि आप पहले अपना आप सही करो लेकिन दूसरे के साथ ज्यादती ना होने, वो दूसरे पे ज्यादती वाला पहलू उनके सामने आता ही नहीं। दे डोंट, it's like a kind of a brainwashing that they are programmed to just follow what the top is saying to them, ठीक है। It's not नहीं, मैं एग्जाम्पल क्या दूं यार, इसका यूं देख लेना कि लेट्स गो बैक टू जीआई के, हमारे सामने आना शुरू हुए थे उधर, जिनकी तरफ मैं हवाला दे रहा हूँ, काफी उनमें से लोग फिर जाते थे और उन्होंने सब कुछ पहना, सब कुछ, दे वर नॉट अटेंडिंग क्लासेस व्हेन दे वर डूइंग दैट, ठीक है। हम पे तो 15 हमारे कितनी 70 या 80% अपने अटेंडेंस देनी होती, तो उनका नहीं मसला था ये, they were exempted from it somehow and they all graduated with good grades and everything. I'm not saying they didn't attain those grades, but there were aspects where they were given preferential treatment. My point is, आप जितना मर्जी भाग लो, अगर आप अपनी सोसाइटी में लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहे, आपकी उस तबलीग, उस दुआ शुआ का कोई फायदा नहीं। 100% सही करें, यानी कि आपको you need to be, you cannot shy away from your responsibilities. Yeah, so that's what I'm saying. ये वो है जहाँ पे अभी I think नबील ने एक बात पहले कही थी कि यार आपने अल्लाह ताला को खुश करना है, एंड आई काइंड ऑफ फील लाइक हमारे यहाँ अल्लाह ताला को
خوش کرنے کا جو کرائٹیریا وہ صرف عبادت رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ ان کا خیال ہے کہ بے وقوف ہے, ہم اس کو کچھ بھی بیچ دیں گے چونا, اور وہ شاید ہمیں وہ یہی سمجھ لے گا جو ہم بیچ رہے ہوں گے اس کو. جب وہ آل نوئنگ والا جو کانسیپٹ ہے کہ یار ہی از آل نوئنگ, ہی از آل نوئنگ, ہی نوز کہ آپ کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہو. بٹ ہمارے ہاں میں نے بہت زیادہ یہ نوٹ کیا کہ پیپل ڈونٹ تھنک کہ اگلا بندہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, اور خدا بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ آپ زیادتی کر رہے ہو. یہ بہت ساری چیزوں. اچھا میں بھی سوچتا, مجھے جو سمجھ آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں پچھلے 4-5 سال سے پاکستان میں ہوں نا, تو ایک جو وہ جو ایک ہمارا فیوریٹ مسئلہ ہے کہ بیٹھ کے پاکستان کو گالیاں دیتے رہے ہیں, کچھ نہیں مجھے نہیں ہے. I love Pakistan. The only reason why we are doing it is for the improvement of Pakistan as well. زبردست. لیکن جرنلی جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو پاکستان بیشنگ از اے ویری common میں لیکن ایک چیز جو میں نے ریئلائز کی ہے کہ یار آپ نے جب سوسائٹی میں آ کے میں آپ دیکھیں کہ یار ٹاپ پہ کوئی پولیٹیشین پہنچ جاتا ہے وہ کرپٹ ہے, ٹاپ پہ اگر کوئی بیوروکریٹ پہنچ جاتا ہے وہ کرپٹ ہے, جج پہنچ جاتا ہے وہ کرپٹ ہے, جنرل پہنچ جاتا ہے وہ کرپٹ ہے. آپ ایک بیکری کے اندر جائیں اور ہر چیز کے اوپر پھپھوندی لگی ہو, ٹھیک ہے, آپ پیسٹری اٹھائیں وہ خراب ہے, بریڈ اٹھائیں وہ خراب, آپ کو لگے گا نا یار کچن میں کچھ مسئلہ ہے کہ جو بھی چیز باہر آ رہی ہے وہ خراب ہے, اور صرف وہ پائن ایپل یوز کر رہے ہیں جو کہ پرانا. یہ میرا بھی ایک کویشچن تھا کہ یار ہم کیا ایک کوئی نیپولین کا ہوتا ہے کہ give me good mothers and I will give you a good nation, and I was like یار ہم کیا what are we doing wrong کہ کوئی ایک بندہ ہم اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں یار this person has integrity or this person is you know a زبردست بات brand. کی آپ نے. مجھے اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ جو وہ بیس چیز نظر آئی ہے نا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ایوری بڈی از ان سروائیول مائنڈ سیٹ کہ اگر میں اپنے لیے نہیں کروں گا تو میں کھایا جاؤں گا, تو آئی نیڈ ٹو ہولڈ, آئی نیڈ ٹو گیدر, لائک آئی نیڈ. سو وہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پریویلنٹ ہے ہر جگہ, یعنی کہ توکل جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کہ رسک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے, ٹھیک ہے. جو بیسک ایمان کا کام ہے نا دیٹ از ایبسولوٹلی مسنگ. اچھا مزے کا ایک ایکسپیریمنٹ کسی وہ میں اس دن دیکھ رہا تھا کیا کہ اٹلی تھا یا کوئی اسکینڈینیوین کنٹری تھی, وہ جا کے نا اس بندے نے چھوٹا سا کھوکا وہ ایک لگا کے 2-4 چیزیں رکھ کے گروسری اسٹور کے سامنے بیٹھ گیا. تو وہ ظاہری بات ہے اونر باہر نکلا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو, تو اس نے کہا یار میں جاب لیس ہوں, میں نے گھر چلانا ہے تو میں بس یہاں پہ بیٹھا ہوں. اس نے اپنی طرف سے بھی کچھ پیسے دے دیے, اس نے کہا چل بیٹھا رہے. اس نے 7-8 جگہ یہ کام کیا اور سیم اس کا جو ہے رزلٹ نکلا. پاکستان آ کے اس نے رپیٹ کیا یہ چیز اور اس کو ہر جگہ سے چھتر پڑے, ٹھیک ہے. یعنی کہ بہت کلیئر مزے کی, یعنی جو چیز مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے ان کا توکل جو ہے وہ بہت اسٹرانگ تھا. ان کا توکل تھا اپنی گورنمنٹ پہ کہ اگر وہ بیمار ہو گئے تو ان کا علاج ہو جائے گا, ان کے بچوں کی فری میں ایجوکیشن ہو جائے گی, ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں جو ان کی ضروریات ہیں ایک کوئی بیٹھا ہوا ہے who would take care of it. پاکستان میں وہ وائڈ ہے. یعنی نہیں دیکھو پاکستان میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں, ہیلپ بھی کرتے ہیں. I've seen people میں کسی کی ہیلپ چاہیے تھی and I reached out even chicken اس پہ, and I was like hey somebody needs, and like there were people who actually told me کہ یار بتانا مت, میرا نام نہ لینا, اور انہوں نے پیسے بھیجے علاج بھی. میں نے تو پاکستان میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے پیٹ فارورڈ نہیں ہے, you know like اگر یا میں نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے لیے کیا when I was in ComSats اور یہ وہ, تو I was like یار کچھ لوگ ہیں تو آپ کرو, اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس کیسے دیں گے, یار کسی اور کے لیے کر دینا, ٹھیک ہے, آپ یوں کرنا اس کو کہیں اور. میں نے وہ پیٹ فارورڈ نہیں دیکھا, جن کو ملا نا اس نے کہا یار مجھے تو مل گیا اب میں نے آگے نہیں دینا. میں مجھے یہ بھی آپ بتا دیں, پیسے دیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی آپ نے کسی کو دیکھا ہے یعنی کہ ایک ہومیوپیتھی والا بیٹھا ہوا تھا, اس نے جس طریقے سے دوائی بناتا ہے یا حکیم, اس نے اپنا یا کوئی ترخان تھا اس نے اپنی نالج آگے کسی کو دے دی ہو, ہم نہیں دیتے, ٹھیک ہے. اس کا ریزن کیا ہے کہ جتنا آپ کے پاس آ گیا ہے وہ آپ برکت لینے کے لیے وہ تو چیز دماغ میں ہے نا, آپ نے پیسے دے دی ہے, لیکن جس چیز سے آپ کما رہے ہیں آپ کو توکل نہیں ہے کہ یہ پیسے اس اسکل کی وجہ سے نہیں آ رہے, اللہ میں آپ وہ چیز کسی کو آگے نہیں دیں گے. نہیں بالکل ہم نہیں دیتے, لیکن اگر آپ باہر کے لوگ دیکھیں وہ دیتے ہیں. تو ان کا توکل ہے نا اپنی گورنمنٹ پہ, ان کو پتا ہے کہ اگر کچھ مسئلہ ہو گیا تو کوئی ہے ان کی ٹیک کیئر کرنے والا, رائٹ. ہم لوگوں کو ہمارا سوشل وہ کوئی ہے ہی نہیں نا, سوشل کانٹریکٹ ہی نہیں گورنمنٹ. لیکن میں نے آنیسٹلی دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس آ بھی گیا نا اور ان کے حالات بہتر ہو گئے وہ نہیں کرتے, جب ان کے پہ ٹائم آتا ہے ہیلپ کرنے کا وہ ہیلپ نہیں کرتے. اس میں گورنمنٹ کو نہیں لاتے, لیٹس ناٹ میک اٹ پولیٹیکل, لیکن وہ خود بھی نہیں کرتے. یعنی کہ میرے
पर्सनल एक्सपीरियंसेस में लोग पैसे दे देते हैं क्योंकि पैसा देना बहुत आसान, यानी कि आपने अगर आपके पास करोड़ रुपया पड़ा हुआ है तो 1000 रुपया किसी को देना, यानी कि यू डोंट बॉदर, आप कहते हैं कि यार इसमें आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ, वट एवर इज द केस, राइट। लेकिन स्किल इम्पार्ट करना आगे, किसी का रेफरेंस किसी को दे देना, किसी की नौकरी, यानी कि ये वो चीजें जहाँ पे आपको लगता है कि यार मैंने एक खोखा खोला हुआ है, मैं अब मेरे में इतनी हिम्मत होगी कि मैं किसी की हेल्प करूं कि साथ वाली दुकान में वही बिजनेस स्टार्ट कर दे, ठीक है। मैं तो ये कहूंगा ना कि यार ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ना कर सके, क्योंकि मुझे ये लगता है रेवेन्यू शेयरिंग नहीं करना। हाँ, वो हमारे में ये बाकी नेशंस करती हैं, कंपटीशन भी उनका और होता है, वो फिर भी लेके आते हैं नहीं, अब इसका ना बेसिकली बात घूम घुमा के वही आ जाती है ना, जब आपकी सोसाइटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, और ये जो मैं इस चीज पे बिलीफ ही नहीं रखता कि चैरिटी से मुल्क चल सकता, इस तरह नहीं चलता है मुल्क। एफसी में एक हद तक हेल्प हो जाती है, ज्यादा नहीं हो सकती। इंटेग्रिटी से मुल्क चल सकते हैं। मैं जिस चीज की तरफ पॉइंट आउट करना चाह रहा था ना, वो ये है कि असली तवक्कल आपका होना चाहिए अल्लाह मियां की जात पे, राइट। वो चीज मिसिंग है, गवर्नमेंट है नहीं जिस पे तवक्कल किया जा सके, तो हर बंदा पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल माइंडसेट में। यार नबील, फिर इधर एक छोटी सी बात आ जाती है, एक छोटी सी बात, 50% बंदा एथियस्ट है, इधर कैसे हो गया ये? गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट है ना। अच्छा, चल उधर ओके, सही है, ठीक है। ये तो यार बस मैं पाकिस्तान की ना कभी कभार मैं सोचता हूँ ना कि लोगों को यही लगता है बड़े नेगेटिव हो जाते हैं हम लोग, लेकिन क्या करें यार, आप ईंट उठाते हो 10 मसले गिर रहे होते हैं साथ साथ। आई थिंक इट्स नॉट अबाउट नेगेटिविटी। आई थिंक सबसे पहले वो जो एक होता है ना कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी फेलियर में वो ये होता है कि आप ये फाइंड आउट करो कि आपकी प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमारे, अगर हम बुराई नहीं करे, हम ये बता रहे हैं, अगर शायद जब हम भी गए हो दूसरे नेशन में, हम भी ऐसे ही हो। अब नबील ने कहा यार मेरे लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, आई वेंट बैक टू पाकिस्तान। आई हैव सीन पीपल, उनको प्रॉब्लम्स बहुत है, वो रहे यूएस में रहे हैं, दे वांट यूएस या यूके का मनी ये वो, और उन्होंने अपने बच्चों को इतना टॉर्चर किया हुआ है, आपने घोड़े से नहीं बात करनी, इससे नहीं बात करनी, ऐसा नहीं बनना, वैसा नहीं बनना, म्यूजिक नहीं सुनना। तो मुझे किसी ने कहा यार मैं अपने बच्चों को घोड़ों से तो मिलने नहीं देती, म्यूजिक भी नहीं सुनने देती। मैंने कहा पाकिस्तान में तो म्यूजिक चल रहा होता है शादियों पे भी और दुकानों पे भी, लोग सुनते। वो कहती है हाँ मेरे बच्चे पाकिस्तान जाते हैं तो बड़ा परेशान होते हैं, वो कहते हैं मामा ये तो हराम है म्यूजिक सुनना, ये क्या चल रहा है। तो मैंने कहा आपने बहुत ज्यादा कर दिया ना। अब वो बेचारे बच्चे ना पाकिस्तान में एडजस्ट हो रहे हैं ना वो यहाँ एडजस्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज हैं, दे डोंट नो कि वो कहाँ जाए। हम अपनी कंफ्यूजन से इम्पार्ट कर देते हैं बच्चों के अंदर, हाँ, यानी अब यूरोप में लोगों ने कत्ल कर दिए बच्चे सिर्फ इस चक्कर में कि जो हमने तुम्हें बनाना था यार है कि वो नहीं बने, वो नहीं बन सकते। वो वाली हॉरर स्टोरीज तो ना ही सुनाना कभी। I'm just saying that's the reason, वो इसी चीजों का रीजन है कि ऐसी चीजें होती हैं फिर। वो देखिए मेरे ख्याल से अच्छा मुसलमान बनाना इज अ मोर नोबल कॉज देन कि आप अच्छा पाकिस्तानी बनाएं। अब जिस तरह हम सारे पंजाबी एफसी, तुम्हें पंजाबी आती है? हाँ, ऑफिस में जाके सीखी। उस तरह की आती है ना कि अगर आप बोलें तो अगले हंसना शुरू हो जाते हैं, मुझे भी ऐसे ही आता है। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि मैंने ऑफिस में सीखी, सिंपल सी बात है। हमारे माँ बाप ने हमें पंजाबी नहीं सिखाई कि बच्चे पेंडू हो जाएंगे। मेरा असल में जरा सा मसला था, अब्बा मेरे सराइकी, वालदा पंजाबी, तो बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस होगी। मुझे तो दोनों आनी चाहिए थी। एक ही भाई को आती है, एक ही भाई को आती है, एक ही भाई को दोनों आती है। अच्छा जबरदस्त, आगे नहीं पोर्ट होगी। ये कि आप उस हिसाब से देखिए तो मैंने फिर हर चीज को क्वेश्चन किया ना कि यार मुझे उर्दू सिखाने का क्या मकसद है, व्हाई एम आई सो एडमेंट कि मेरे बच्चों को उर्दू आनी चाहिए, राइट। एग्जैक्टली। देन आई रियलाइज्ड कि यार ये कल्चरल एस्पेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बच्चों के साथ उस तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा अगर वो फैज नहीं पढ़ रहे, उनको पता नहीं है गालिब कौन है, इकबाल कौन है, राइट। तो मेरे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट थी, राइट। नबील ये तो तूने बड़े तीनों अच्छे नाम ले लिए, आजकल के जमाने में वो तो बैन हो जाए पाकिस्तान में। क्यों? गालिब जिस तरह की चीजें लिखता था, काबा मेरे पीछे कलीसा मेरे आगे, उसको तो वहीं पे तो वो अब कहने का मकसद ये है कि ये चीजें आपने देखे ना कि अगर आपने बच्चे को पाकिस्तानी बनाना है तो उसको फिर आपको बॉलीवुड की मूवियाँ भी दिखानी पड़ेंगी, उसको ये सारी चीजें आपको खानों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, हर चीज के लिए डिफरेंट चीज पे फोकस करना पड़ेगा, राइट। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो यानी कि आपको बच्चे को नहीं, यानी कि बड़ों को सलाम करना है, छोटों से ये करना, ये चीजें ऑटोमेटिकली यानी कि एनवायरनमेंट से बच्चा सीख रहा होता है। अमेरिका के अंदर आपको ये सारी चीजें सिखानी पड़ती। रेजिंग अ किड बेस्ड ऑन जो आपका माइंड सेट है वो बड़ा डिफिकल्ट है। पेरेंटिंग इज वेरी टफ इफ यू आर इन यूएस एंड यू वांट टू रेज योर किड्स अ सर्टेन वे, राइट। यानी कि आपको क्लैरिटी बहुत चाहिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने मैं बात की कि यार म्यूजिक हराम है, क्या आपने ग्रोइंग अप कभी म्यूजिक नहीं सुना था, क्या नहीं सुना? अब मैंने खुद देखा कि यार वो
स्कूल में सारे हैलोवीन वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और जाने वाला था उनमें बच्चों को कह रहा है ये हराम है, ये हराम है, बच्चे कंफ्यूज, इधर जाएं उधर जाएं, करें उसका क्या? नहीं नबील, उसका हल निकाला है, हिला लो भी, आप अपनी लोकल मस्जिद में करें, हिला लो भी। अभी तो नहीं हुई, आप ही के उधर के इलाके की खबर है, रहने दे नहीं अभी यहाँ अरवाइन में तो नहीं हुई, लेकिन यस हिला लो भी। मैंने कहा यार ना करो, आपको किसने कहा करो? तो वही हाँ, क्योंकि वही बच्चे कर रहे हैं ना वो, अब किस बच्चे को अच्छा नहीं लगता यार ये यार सामने बच्चा हैट पहन के मुझे ना एक बड़ा मेरे ना बड़ा अच्छा एक बिलीफ बन गया है, किड्स आर ऑलराइट। बच्चा आप इसमें इधर बच्चे जो बातें अगर वो पाकिस्तान में पले बड़े हैं, 5वीं या मेरे जैसे भाई के बच्चे आए इधर, ऐसे दोस्त बने अगले दिन, मैं परेशान हो गया यार। हुणे तुम गोरे नाम ले लेके बात हो रही है जी, गप्पे लग रही है जी, डिस्कॉर्ड पे बैठे गेमिंग शुरू हो। आई थिंक द किड्स हैव अ कैपेसिटी टू अडैप्ट वेरी क्विकली, ठीक है, एज लॉन्ग एज यू जस्ट टेल देम टू बी नाइस ह्यूमन बीइंग्स और उनको अपनी बेसिक टेनेंट्स बता दो। अ किड विल ऑलवेज, आई थिंक दे कैन इवेंचुअली कम टू दैट पॉइंट कि आप कहोगे यार आई हैव रेज्ड देम गुड, ठीक है। अगेन इट्स माय ओन पर्सपेक्टिव, आई माइट बी रॉन्ग ऑन इट। लेकिन एफसी मुझे एक बात बताना, हाँ। बच्चों को फिल्थ इंजेक्ट हो रहा है, यानी कि अब तो मैंने सुना कि पिछले 4-5 सालों में ये जो वोक कल्चर है कि यार आई एम अ कैट, आई एम अ ट्री, स्कूलों के अंदर, राइट? यार नबील, I'll put it this way, I'll put it this way. नहीं, I agree with you on that one. It's totally, it has to be. They are now furries. They are now यार एक this and that. ठीक है, there are. एक मिनट, फेसेस हैव ऑलवेज बीन देयर। 70s हमारे माँ बाप वगैरह जो किस जमाने के, वो हिपी कल्चर के जमाने के, ठीक है जी। उस जमाने की जो बेल बॉटम्स वाले जो बंदे, ऊपर आपका पूरा मुल्क हिपी कल्चर पे चल रहा था, ठीक है, हशीश वगैरह वो लोग लगा रहे थे। देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी फेजेस नबी। और मेरे पेरेंट्स इतने कूल नहीं थे, वो मेरे ख्याल से नहीं, but I'm not saying, I'm just saying phases have always been there. You cannot define the phase to be right or wrong just because you did not live it. हम देखो ना, नहीं, I think it is more than कि जहाँ पे पेरेंटल कंसेंट के बगैर आप जाके सेक्स चेंज ऑपरेशन करा सकते नहीं, it's not happening, Nabil. I'll tell you. I'll be very clear about that. इसमें ये, अब इसमें मैं आपको बताती हूँ, इसमें ये कि हमारे पास जितने भी, because I'm teaching in a university, so जितने भी हमारे पास मुस्लिम बच्चे हैं, बच्चियां भी थी, they had girlfriends and boyfriends, they have it, उनके पेरेंट्स को नहीं मालूम, they don't even want to share it with me because they're like, oh तुम मुस्लिम हो, you will judge with me, but then in the end they're like, oh यार cool है, या नहीं पता चलेगा तो वो बता दे, या किसी और के थ्रू मुझे पता चल रहा है। Maybe you are a type of person जिसको ये bother करेगा, Farooq may be a type of person जिसको ये नहीं bother करेगा, it depends on kind of person you are। मैं इस चीज की बात नहीं कर रहा, ये तो बड़ी बेसिक चीजें हैं ना। नहीं, वो जो बात कर रहा है ना नबील, I'll tell you what was happening over here and I witnessed it myself. 4, 5, 6 साल पहले ना, they had, I'll be very blunt, they lost the Muslim vote, so they made a concentrated effort to aim for those things and go with those things to the schools. उस पे पॉइंट उठा रहे थे और उनके बंदे जो उनके साथ लगे हुए थे वो जा जाके, and it worked, and it actually worked. ये यहाँ से वेव शुरू हुई है, ठीक है, and that was a concentrated effort for 4 to 8 years where they just they kept on pumping this lie कि children are going to have their change operation without the consent of their parents. It's not happening. It's a blatant lie. Parents are directly involved in every decision until they're 18. It's a मुझे बड़ा plain इन्होंने, it was a propaganda machine. यार वो तो मस्क कहता है, उसके बच्चे के साथ हुआ है यार। यार अब नबील, let's be very honest, हमारे मुल्क में we have trans people, right? है ना? नहीं, there are always going to be very few. इधर भी 1% भी नहीं है, but हवा इतना बना दिया कि वो आसमान फटने वाले थे। पाकिस्तान has more progressive trans rights than this country. आप उठा के देख लो, पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे राइट्स हैं उनके पास। हाँ, नहीं, उनके साथ सलूक बुरा हो रहा है, आपके बाय लॉ उनके पास ज्यादा राइट्स हैं। क्या देखे वो उनका आईडी कार्ड ही नहीं बनता, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, वो सोसाइटल प्रॉब्लम है। व्हाट यू गाइस आर डिफाइनिंग, दैट्स अ सोसाइटल प्रॉब्लम। बाय लॉ उनका, अगर लॉज समझना, तू लॉज की बात कर रहा है तो आईडी कार्ड तो गवर्नमेंट ही बनाती है ना। हाँ, और उनका नाम चेंज हो जाता है उसमें। उनके पेरेंट्स ही उनको अपने पास नहीं रखते, प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट होते थे। क्या लॉ सोसाइटल, एक मिनट, आप सोसाइटल प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेड लॉज से ना मिलाओ ना, ये तो सोसाइटल इशू।
अच्छा, law let's implement do it. करेगी, Okay, I agree government to law that. implement करेगी कि they are as human as हाँ, we are, they feel the same as we do, हाँ, and तो that's वही what they have done. parents That's won't what feel bad about them, not they नहीं, won't feel embarrassed about their kid being a trans. एक मिनट अगेन, सोसाइटी को एजुकेट करना एक डिफरेंट चीज है, गवर्नमेंट को उसके लॉस बनाना एक डिफरेंट, वेरी डिफरेंट चीज है दोनों. सोसाइटी की अनएजुकेटेड होने से आप और दैट जस्ट प्रूव्स माय पॉइंट. कौन पागल एक बच्चा डिसाइड करेगा यार आई विल बी अ ट्रांस फॉर फैशन इन पाकिस्तान? दैट डज नॉट हैपन. दे आर एक्चुअली व्हाट दे आर. यार देख ऐसी, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट पॉकेट्स हैं पाकिस्तान में, राइट. okay. मेरा पॉइंट ये था कि यूएस के अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो बहुत ओवरवेलमिंग है, राइट. ना सिर्फ हमारे लिए, गोरों के लिए भी, राइट. I get it. I understand that. और जो तू कहता है ये फेज है, आई थिंक इट्स मोर देन अ फेज, इट्स मच डीपर देन दैट. यार नबील, इट्स अ मूवमेंट, ठीक है. इट्स ये उस तरह की चीज है, नथिंग अगेंस्ट, लाइक आई हैव अ फ्यू थिंग्स अगेंस्ट दैट एज वेल, बट लेट्स बी ओपन अबाउट इट. आई एम नॉट गोइंग टू शाई अवे फ्रॉम इट. जिस तरह 60s 70s में फेमिनिज्म स्टार्ट हुई थी, राइट, okay. और उसके बहुत डीप रीचिंग इम्पैक्ट्स हैं ऑन फैमिली यूनिट. Okay. उसी तरीके से दिस इज टारगेटिंग सेम यूनिट. तो इट लाइक Yeah, पुटिंग Nabil. 2+2 together. Yeah, Nabil, let's look at it that way. If your family unit is going to be broken by these things, then you shouldn't have been a family in the first place. नहीं यार, नहीं. हाँ यार, I believe in that. अगर आपकी जिसके साथ नहीं बननी, let's go on your separate ways, live your life. मेरे perspective थोड़े change हो गए इन चीजों. मुझे तो थोड़ा यही नहीं समझ आया कि फेमिनिज्म से क्या फर्क पड़ा. What do you call as feminism? जिस तरीके से देखें, वही वाली बात आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि एक कलेक्टिव विजडम है और एक डिवाइन विजडम है, राइट. मैं एक बहुत लिबरल किस्म का इंसान होता था, एंड अब नहीं हूँ. अब आई टेंड टू फॉलो द डिवाइन विजडम. डिवाइन विजडम क्या कहती है कि देयर सर्टेन सेट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये उस तरह की चीज है कि आप कहें कि यार दिन बेहतर होता है या रात बेहतर होती है, ठीक है. रात सर्टेन चीजों के लिए, आराम करने के लिए बेहतर है, डिफरेंट चीजों के लिए बेहतर है, दिन डिफरेंट चीजों के लिए बेहतर है, राइट. लेकिन देयर इज नो कंपैरिजन. मैं just I don't want to add to that because this one is very important to me. I don't know what you meant, but like for me I don't understand कि like I understand what you're saying and where you're coming from, ठीक है. I understand कि उस जमाने में जब ये था ट्राइबल थे अरब और घर उस तरह के नहीं थे या ट्रैवलिंग उस तरह की नहीं थी. I can understand कि हम as a man or as a woman हम लोग डिफरेंट बने हुए हैं और हम डिफरेंट, but there's a thing, ठीक है. एक मूवी, एक हिडन फिगर मूवी, दिस इज वेरी नाइस मूवी, आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू सी इट. उसमें भी ये चीज एक हाईलाइट की हुई कि एक सर्टेन जॉब है ठीक है, जिसमें दे वर लाइक कैलकुलेटिंग ट्रेजेक्टरीज एंड ऑल द men were failing as well, and one woman knew how to do it, and her boss knew कि यार she knows तो इसको लेके आना है, ठीक है. अगर आप इसको कहते हो कि ये फेमिनिज्म का गलत है, I don't know, मतलब for me this is right, this is merit irrespective. I want people, मैं अब लोगों में I don't feel like I'm talking to two men. I don't see gender anymore. I see people. I value people as what they are here. That's what well is very valuable to me. I don't care आप क्या हो. I don't care transgender हो, male हो, female हो. मैं आपकी बात से बिल्कुल I know कि एक औरत ही बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता. I know, but there are certain things where we ask you equality में. ये नहीं, अब मुझे याद है कि जय की बस में लोग कहते थे यार 2.5 घंटे है, बड़ा इक्वालिटी मांगती है, अब खड़े होके जाए. यार आप खड़े होके जा रहे 2-2.5 घंटे, पीछे आप पे लड़के गिर रहे हैं. That's not equality, ठीक है. I don't want that. मैं ये नहीं मांग रही हूँ. मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि मुझे तालीम का हक दो. मैं सिर्फ इतना मांग रही हूँ कि अगर आपका दोस्त आपके पास आता है और ये कहता है यार समझ नहीं आ रहा, नबील समझा दे, तो अगर मैं ये कह देती हूँ कि प्लीज मुझे समझा दो, तो मुझे सिर्फ इससे आप इनकार ना करो क्योंकि मैं एक बंदी हूँ, ठीक है. अगर मुझे हक मिलता है कि अगर आप 5 घंटे काम करने के बाद थक के आते हो, तो आप मुझे भी किसी दिन ये कहने दो कि यार मैं भी थक जाती हूँ. 100%. अब मुझे किसी ने कहा यार इन बिलीफ पे मैं जो हूँ वो मेरा जिस्म मेरी मर्जी टाइप की औरत हूँ, तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरा जिस्म आपकी मर्जी बन जाओ, तब भी आपको इतराज होगा, ठीक है ना. अच्छा. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फेमिनिज्म. आप इंसान को इंसान के तौर पे क्यों नहीं एक्सप्लेन दैट कि मेरा मकसद था ये क्या कहने का. मेरी अपनी भी माशाल्लाह बेटी है, राइट. जहाँ तक आप बात करती हैं कि आप एज अ पर्सन देखती हैं, ये वो आई डू अंडरस्टैंड दैट. आई डिड दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम. समझने की कोशिश करें कि इट्स नॉट एन आइडिया दैट इज oblivious to me. I understand where you're coming from, right? What changed was and how it is related to this point is कि as I said before, there is a divine wisdom which is not set in time. Tribal था, ये था, वो था, ये सारी जो कहानियाँ सारे कराते हैं ना कि यार वो 1400 साल पहले
کی کہانی تھی تب چیزیں فرق طریقے سے ہوتی تھیں. ڈیوائن وزڈم از بیونڈ دیٹ. لائک ڈیوائن وزڈم جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ قیامت تک کے لیے ہی نیو, ٹھیک ہے, کہ کیا چیزیں ہونی ہے کیا ہونا ہے, تو دوز سیٹ آف رولس, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی کین ناٹ چیلنج دوز تھنگس وچ آر سیٹ ان دا بک. which is right, but تب حضرت خدیجہ بھی وہ کرتی تھی, حضور پاک ان کے لیے کام کرتے تھے. میں اسی کی بات رہی, میں نے جیسا کہا کہ میری بیٹیاں, میں آئی ووڈ وانٹ دیم ٹو بی ایجوکیٹڈ ٹو دیئر بیسٹ, ٹھیک ہے, دے شوڈ ہیو ایز مچ اپرچونیٹیز ایز مائی سنس, ٹھیک ہے, لیکن میں ان کو اس طریقے سے ریز کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر بینگ فوکسنگ کہ دے آر گڈ ہیومنس, آئی وانٹ دیم ٹو بی ویری cognizant of the fact that they need to be good wives as well, understanding that position within their hierarchy, within the social structure. جس طرح آپ نے کہا نا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا, وہ ٹریننگ کہاں سے آنی, رائٹ. اچھی ماں کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورا وقت گھر میں بیٹھی رہے گی اور وہ یہ یعنی اچھی, how would you define an اچھی ماں, رائٹ. نہیں, I understand تو چاہ رہے کہ فیملی یونٹ جو پرزرو ہونا چاہیے وہ پرزروڈ رہے اس سارے کچھ میں. I understand that, but my point تھوڑا سا فرق ہے. فیملی یونٹ ہونا چاہیے, I agree to that, میں اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں, لیکن خدا کے لیے وہ فیملی یونٹ نہ چلاؤ جہاں پہ بچوں کا نقصان ہو رہا ہے, دونوں اوپر لڑ کے ایک دوسرے کو مار رہے ہو, وہ بھی تو ہے نا نبی. ایف سی اگر وہ پوائنٹ آتا ہے تو آپ کو ساتھ آپ کو یعنی کہ why are you in that marriage to start off with? That's what I was saying. It is a sacred thing, but it's not an end all thing. آپ کو option ہے 100%. ہاں, people and I just have availed that option. Yeah, I understand. Yeah. So I totally like agree with you کہ اگر آپ if you are at that point where آپ کی aligned نہیں ہے thinking, آپ کو اپنی وہی والی بات ہے پین فری لائف, آپ کو جن چیزوں کو الاؤ کیا گیا ہے آپ کو یوز کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ چیز امپلیمنٹ ہو جائے نا پاکستان میں 50% تو جانے لگی ہیں شادی. میرا ہاں جی میں coming back to Nabil's point, I do agree کہ mothers کا پڑھائی اگر کسی مدر نے اچھا بیٹا بھی ریز کر, we need اچھے بیٹاز ایسا, ٹھیک ہے, we don't have good 100% ہماری, اور اس میں جو ہے اچھا بیٹا بھی, we need to understand parenting is not one person's job. یہاں پہ بھی single moms کرتی ہیں, ٹھیک ہے, but it's not a one person's job. A child needs. میرا کوشچن دیکھیں, ایک یونٹ کو چلانے کے لیے there are certain tasks that need to be done. Yes. کسی نے پیسے لے کے آنے ہیں, کسی نے اس پیسے سے سودا خریدنا ہے, کسی نے اس پیسے سودے کو کھانا بنانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, ساری چیزیں کرنی ہیں, ڈفرنٹ ٹاسک ہے نا. بالکل, اب یہ آپ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ انہیں کیسے بانٹتے ہیں. ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار میرے اتنے حالات نہیں ہیں کہ میں اکیلا کماؤں, آپ بھی کماؤ, تو پھر آپ کو بھی اس کے ٹاسک یار اس کے تو میں بہت حق میں ہوں اتنے عرصے سے کہ پاکستان کو بہت ضرورت ہے اس چیز کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار آئی ول بی این ایبسنٹ فادر کیونکہ میں کما رہا ہوں, بٹ یو ول اونلی بی, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں یہ آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے کوئی اور عورت ہو جو بالکل اس کے ساتھ اس کو یہ چیز بودر نہ کرتی ہو. عورت کو بودر نہ کہ بچے کو چاہیے اپنا باپ, چائلڈ نیڈس اٹ. آپ کو اپنی دیکھیں جو پرائم رسپانسبلٹیز ہیں اس کے اندر بچوں کی گرومنگ بھی ہے نا, گرومنگ ایبسنٹ ہو کے تو نہیں ہو سکتی, رائٹ. بٹ پیپل تھنک ان پاکستان یہ جو فیمنزم کے خلاف زیادہ تر آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ایبسنٹ فادر. غلط ہے نا. دیکھیں دونوں اسپیکٹرم کے جو اینڈز ہیں وہ دونوں ایکسٹریم پہ نہیں ہے. دیر از آلویز اے مڈل گراؤنڈ, دیر از آلویز اے مڈل گراؤنڈ, کیونکہ سوسائٹی ہمیشہ مڈل گراؤنڈ پہ چل سکتی ہے, ایکسٹریم پہ نہیں چل سکتی. اور جب بھی آپ اتنی equipped ہونی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ they are in a situation where they have to fend for themselves, they should be able to do respectable jobs. They need like آپ کو اب اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ we live in a society جہاں پہ as a single woman it is very hard to survive. Yes, so I agree. they need to be equipped with that. آپ کو اپنے بچے اڑنا سکھانے چاہیے, بٹ آپ نے اپنے بیٹوں کو بھی سکھانا ہے کہ یار اگر کوئی فیمیل پرندہ اڑ رہا ہے تو آپ نے اس پہ جپٹنا نہیں ہے, لیٹ دیم. وہ آپ کی بہن ماں یا وہ بیوی نہیں ہے تو کسی کی ہے رسپیکٹ. 100%. دیکھیں یہ جو, اور ایف سی 2 منٹ لوں گا اس چیز. ہاں شور ٹھیک ہے, کہ آپ نے جہاں پہ میں نے بات کی نا, خالی the onus is not on women. بندوں کی پرائم رسپانسبلٹی, they have to defend, they have to provide, it's not a so جو sense of responsibility ڈالنی ہے لڑکوں کے اندر, that is very critical. آپ جب آپ رسپانسبلٹی ڈالتے ہیں تو سارے پرابلمز آج نظر آتے ہیں, وہ بھی اس لیک آف گرومنگ اور لیک آف اس کی وجہ سے جو لڑکوں کے اوپر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں نا, کہ وہ رسپانسبل فیل ہی نہیں کرتے کہ یار ان کو وہ ایبسنٹ فادر
father, it cannot happen कि you are an absent father, right? Yeah. So दोनों चीजें misbalance हैं शदीद तरीके. हाँ नहीं वो totally यार, I mean अगर हम again वही बात है ना, there are layers, there's always going to be layers of a subject. आप उसको किस तरह पील करते हैं, तेरा पील करने का तरीका भी शायद डिफरेंट हो. मैं उसको श्रेड कर रहा हूँ, तू उसको आराम से पील कर रहा हूँ. There's always two ways of looking at things, and that is one thing that I think Pakistan misses out on, क्योंकि वो they just define most of the time कि यही तरीका है, there is no other way of thinking हम around वो it. नहीं करते हैं कि हम उस वक्त देखें कि यार ये क्या प्रॉब्लम एट हैंड है और किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के कैसे चलना चाहिए. यार वो उसका बेस प्रॉब्लम एफसी जो मुझे नजर आई है ना, वो ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन करने को अप्रिशिएट नहीं किया जाता. बिल्कुल भी यस नहीं. यस तो आप अपने आप की वो इतनी सेट हायरार्की हुई है, अपने बाप को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप अपने उस्ताद को क्वेश्चन नहीं कर सकते. यानी कि आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर कि अगर हम इस फ्रेमवर्क के अंदर चलते हैं तो सेट एग्जांपल क्या है प्रॉफिट की, राइट. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आई और उन्होंने कहा कि मैं डिवोर्स करना चाहती हूँ. तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना करें. तो उन्होंने अपने फॉलोअर्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया हुआ था कि सहाबिया ने आगे से कहा कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है, ये आपकी सजेशन. उन्होंने कहा ये मेरी सजेशन है. तो उन्होंने कहा सॉरी लेकिन फिर मैं वही करना चाहूंगी जो मैं करना चाह रही हूँ. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ लिबर्टी दैट वाज गिवन टू द. सो दिस इज व्हाट वी शुड एस्पायर टू. Nabil, that's a story you would know. That's a story, Mavish, that's a story we would know because accidentally we read books. यस And we might have read the right books. बताना नहीं है ये चीज. मैंने वो कुछ वाला ऐसे मसला पहले है. पढ़ा था, वहाँ पे किसी ने लिखा हुआ था, कोई बंदा, लोग इस तरह भी शेयर करने कि जी अगर एक मर्द कह देता है ना बीवी को कि तुम अपने बाप को आखिरी वक्त भी देखने ना जाओ तो ये उस पे फर्ज है कि वो ना देखे. आई काइंड ऑफ लाइक आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि जिस बंदे ने आपको 20-25 साल जब आप कुछ भी नहीं थे पाला है, अगर एक लड़के के माँ बाप डिजर्व करते हैं तो एक लड़की के माँ बाप ये भी नहीं डिजर्व करते कि वो आखिरी बार जाके दे. हाउ यू आर जस्टिफाइंग दैट? कि मैं एज अ पेरेंट जानती हूँ कि मैं उतनी रातें अपनी बेटी के लिए जागी हूँ जितनी मैं बेटे के लिए जागती हूँ. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. देखें कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझ कर चलना पड़ेगा कि हमें वी हैव टू बी ओके विद द डिवाइन सिस्टम. ईदर वी थ्रो इट ऑफ, कहें कि यार हम खुद से फिगर आउट करेंगे जो कि वेस्ट कर रहा है और इवॉल्व करता जा रहा है, ठीक है. उधर एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट. आएंगे हमेशा. लेकिन अगर गोल ये है कि आप एक सुकून वाली जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो देयर इज अ डिवाइन सिस्टम दैट कैन बी फॉलोड एंड वी हैव टू बी ओके विद इट. तो वो जो सरेंडरेंस है ना कि यार मुझे जितना पता है ना, मैं जितनी छलांगे मार सकता हूँ, अल्लाह ताला को मुझसे ज्यादा पता है, राइट. वो सरेंडरेंस अगर आ जाती है तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं. नहीं, I totally agree with you on that aspect. But I would just put it this way: whatever gives you that contentment, don't leave it. जो आपको वो जो contentment देने की चीज मिल जाती है लाइफ में, आप उसको काबू रखो, उसको उसी से नर्चर करो अपने आप को और आगे चलते हो. आगे और चीज आ जाएगी जो आपको contentment दे दे. एक बच्चा आपको contentment दे दे, आपको बहुत सी चीजें. It's life is a complicated thing to drive on. That's why I aspire for the Star Trek system. Knowledge based society हो जाए बस. उसके बाद आगे देखी जाए. So anyways, नबील आपने बहुत टाइम दिया हमें. Thank you for your insights and everything. Inshallah, we'll definitely talk to you again, and we would like to have you around as a regular even. That would be just great. I wish it's time to say goodbye. अल्लाह हाफिज़ जी. चले जी. Okay, sir. Take care.